یہ ساری بحثیں آپ کے علم کی تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آپ کا موقف بھی ساری امت سے جدا ہے، یعنی بلکہ کسی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید سے بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بل رفع اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، آپ کہتے ہیں نہیں، روح بھی قبض کی ہے اور اس کے ساتھ پھر جسم۔ یعنی یہ تو کوئی لاجک کی بات بھی نہیں آتی کہ یعنی پہلے بھی آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، حالانکہ پہلے جو انبیاء قتل ہوئے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کو اور سزائیں دی گئیں، تو وہ بھی بے حرمتی ہوئی تھی۔ تو کیا خصوصیت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا؟ تو کوئی وجہ تھی نا، اور وہ وجہ قرآن مجید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھے، وہ ان کو اس لیے اٹھا لیا گیا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے واپس آنے کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ متواتر روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور سارا وہ پس منظر واضح کیا گیا ہے کہ کب آئیں گے اور کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ بھی آپ کی حدیث کی بھی مخالفت نظر آتی ہے اور قرآن مجید کی بھی مخالفت نظر آتی ہے۔ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے اور مجھے شاید کچھ توضیح کرنی پڑے گی اس کی۔ ایک تو یہ چیز کہ میں اس میں بالکل ہی منفرد ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اکا دکا اہل علم یہ بات کہتے رہے ہیں، خود ہمارے یہاں علامہ اقبال نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، بلکہ بہت اذعان کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے بیان کیا ہے اور بعض لوگ بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ تاہم اگر فرض کر لیجیے پہلی باری یہ بات کہی جا رہی ہو، دیکھنا چاہیے دلیل کیا ہے اس کی۔ میرے نزدیک قرآن مجید نے ان کے معاملے میں پوری تدریج کے ساتھ ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا۔ زبان کا سادہ اصول یہ ہے کہ اگر ایک بات ایک جگہ اجمال میں کہی گئی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے، تو تفصیل کو اجمال کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا، اجمال کو تفصیل کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ بل رفع اللہ علیہ اجمال ہے، تفصیل کیا ہے؟ وہ جو سورہ آل عمران میں ہے، انی متوفق ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کیا بیان کیا گیا ہے، انی متوفق، میں تجھے وفات دوں گا۔ جو وفات کے معنی ہوتے ہیں وہی میں نے بیان کر دی ہیں، معروف معنی بلسان عربی مبین، کوئی اپنی طرف سے کوئی تعویل بھی نہیں کی۔ انی متوفق یعنی اس میں جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تعویلات کر رہے ہیں، میں تو صریح لفظ جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ انی متوفق، میں تجھے وفات دوں گا۔ ورافعک الیہ، وفات کا ترجمہ تو قرآن مجید کی بعض آیات میں وفات نہیں ہے، موت نہیں ہوا، کرینہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ بھی اپنے مجازی مفہوم میں معروف ہو جائے، جیسے مثلا اردو زبان کا لفظ ہے انتقال۔ اب جب میں بولتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اس میں انتقال ان کا لاہور سے ملتان ہو گیا ہے، اس کے لیے کرینہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جہاں کرینہ ہوگا وہاں ظاہر ہے کہ لفظ اپنے معنی سے ہٹ جائے گا، لیکن جب کرینہ نہیں ہوگا، کوئی کرینہ باہر سے نہیں آتا، اس کو کلام کے اندر سے ہونا چاہیے، تو وہاں اس کو صریح معنی میں لیا جائے گا۔ تو انی متوفق کا میں وہی ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بھی کریں گے، میں تجھے وفات دوں گا۔ ورافعک الیہ، جب وفات کے بعد کہا جائے کہ اٹھا لے جاؤں گا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وفات کے بعد ہی اٹھا لے جانے پر اس کا عمل کیا جائے گا۔ یہ میں نے واضح کر دیا کہ رافعک الیہ کے الفاظ بلندی درجات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، پھر الہ کا صلہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب یہ آ گیا ہے تو اٹھانا ہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے، والد صاحب کی وفات ہو گئی، اب ان کو اٹھا لے گئے ہیں۔ کس کو اٹھا لے گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میت اٹھا کے لے گئے ہیں، جنازہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو جب وفات کے بعد آپ یہ لفظ بولیں گے تو آپ سے آپ اس کی تخصیص ہو جائے گی۔ میں نے بھی اس معنی میں لیا ہے، مطہرک من الذین کفروا نجات کے معنی میں ہے، یعنی ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ ان کی وفات کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے اس نقطہ نظر کے خلاف ہو، تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ علماء کی آراء ہیں، انہوں نے ایک خاص رائے قائم کی ہے، وہ تعویلات ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اصل میں تو جواب ان کو دینا چاہیے کہ تعویلات کیسے کر رہے ہیں وہ۔ یعنی میری تو بات بالکل سادہ، بہت سیدھی، جیسے قرآن نے بیان کیا میں نے سادگی سے اس کا ترجمہ کر دیا، میں اس کی کوئی تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ پہلا آپ کا مقدمہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں روایات یقیناً ہیں، میں نے وہ روایات بیان کر دی ہیں اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ روایات کے بارے میں مسلمہ اصول ہے کہ جب سند کے لحاظ سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے راوی ثقہ ہیں، جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی سند متصل ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حفظ و اتقان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جاتا ہے، اگرچہ ان معاملات میں بھی بہت سے محققین نے سوالات اٹھا دیے ہیں
اور ان سوالات کا بھی کوئی طویل نشست ہو تو میں ذکر کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا سوالات انہوں نے اٹھا دیے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ سند کے لحاظ سے کوئی سوال نہیں۔ آگے پھر محدثینی کا قائم کردہ اصول، اور بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کسی روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ اب قرآن اس کو قبول کرتا ہے، تو میں نے قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ میری کتاب میزان کو نکال کے وہ دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ جب میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ بتا دی ہیں میں نے چیزیں ساری کی ساری، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا اعادہ کر دوں گا، اور یہ کہا ہے کہ اس کے بعد میرے نزدیک یہ روایات محل نظر ہے۔ محل نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ علم کی دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔